اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر الذي بوجوده سبقت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى واللعنة دائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه وسلم دعائے پروردگار عالم کریم کربلا کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی بزرگان عزیزان جوان خواتین و حضرات عشق امام حسین میں ان کا جشن منانے آئے ہیں، خالق آپ کا یہاں آنا عبادت میں شمار پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں بانیان محفل جن بزرگان نے اس عظیم میلاد کے لیے اہتمام کیا اور بہترین گلدستہ خوشبو سجایا، خالق اسے عبادت میں شمار فرمائے، پروردگار انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کو سرکار امام حسین کی شفاعت اور جوار نصیب فرمائے۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران، اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے۔ عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے، سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے مل کر ایک عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، عاشقان امام حسین، خدا کا ہم گناہگاروں پر بہت بڑا احسان ہے۔ کریم اللہ نے، رحمان اور رحیم رب نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی، ہمارا سر بلند رکھا، آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے محشر کے
میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ آج اس ہستی کا میلاد ہے جنہیں میں نہیں، آپ نہیں، اللہ جنت کا مالک کہتا ہے۔ اس ہستی کا میلاد ہے جسے اللہ جنت کا مالک کہتا ہے۔ اس ہستی کا میلاد ہے جس مہینے میں یہاں سے کہیں اور مجھے ایسا مجمع نظر نہیں آئے گا جو جملوں کی قدر کر سکے، جس مہینے میں اللہ نے حسین کی ولادت کا انتخاب کیا، اس مہینے میں کوئی غمی نہیں ہے۔ اس مہینے میں حسین کی آمد ہے، اس عظیم ہستی کا آنے کا دن ہے، ولادت کا دن ہے۔ پورے شعبان میں، پورے مہینے میں اللہ نے کوئی شہادت نہیں رکھی، اور پھر ماہ محرم جس مہینے میں اس آج کے مولود کی شہادت ولادت ہے، اس مہینے میں اللہ نے کوئی خوشی نہیں رکھی۔ شعبان میں کوئی شہادت نہیں، محرم میں کوئی ولادت نہیں۔ توجہ کرنا، اجازت صاحب آپ دور چلے گئے ہیں، برحال آواز آ رہی ہے۔ شعبان میں کوئی شہادت نہیں ہے، محرم میں کوئی ولادت نہیں۔ حسین اللہ کو پسند اتنا ہے، محبوب اتنا ہے، اللہ چاہتا ہے جس مہینے میں حسین کی خوشی ہے وہاں کوئی غمی نہ ہو، جہاں حسین کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہ ہو۔ سلامت رہیں۔ یعنی یہ 2 مہینے اللہ نے بنائی حسین کے لیے۔ شعبان میں حسین کی ولادت، محرم میں ہے حسین کی شہادت۔ نبی نے ایسے نہیں کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، پہلا بھی جیسا بھی کہ نبی نے ایسے نہیں کہا یہ میرا مہینہ ہے، نبی نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ کہہ کر کہہ دیا الحسین منی وانا من الحسین، یہ میرا نہیں حسین کا مہینہ۔ یہ شعبان حسین کا مہینہ ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا مہینہ، مصطفیٰ کہتے کیا حسین کے متعلق؟ میں جشن میلاد پڑھوں گا، لیکن 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں تقریباً ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں یہ جملے پڑھوں۔ کبھی گھر بیٹھ کے سوچنا بخاری صاحب اس محفل میں میرے سنی بھائی بھی ہوں گے، اگر نہیں ہے تو یقیناً ان تک یہ آواز جائے گی۔ گھر میں بیٹھ کر، ابھی نہیں، جب اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں، خصوصاً جب مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوں، تھوڑے لمحے کے لیے سوچنا، تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹے نہیں، صرف 2 منٹ، اگر یہ بھی نہ ہو تو صرف 1 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے سوچنا، اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں حسین نہ دیا ہوتا، نہ جانے کس بھکاری کے دروازے پہ دھکے کھاتے۔
اگر اللہ نے ہمیں حسین نہ دیا ہوتا نہ جانے ہم کہاں کا ٹھوکریں کھاتے. اللہ نے ہمیں ٹھوکروں سے بچایا. بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے جس کے دل میں حسین آ جائے اللہ کسی دروازوں پہ ٹھوکریں کھانے ہی نہیں دیتا. یہ ہے آج میں عربی میں مولود حسین کے عنوان سے نا کتاب تھی, اس میں یہ جملے پڑھ رہا تھا کہ اس آج کے مولود کے آنے کے وقت تک نہ پہلے کسی نے نام حسین سنا تھا نہ کسی نے رکھا تھا. اس مولود کے آنے تک ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, علماء موجود ہے, اس سے پہلے دنیا میں نہ کسی نے نام حسین سنا تھا نہ کسی نے رکھا تھا. اور پھر حسین اللہ کو پسند اتنا آیا ہے نا, اپنے محبوب 14 بنائے, ان 14 میں علی بھی 4 بنائے, محمد بھی 4 بنائے, حسن 2 بنائے, ان میں حسین فقط 1 بنایا. حسین فقط 1 بنایا. ان میں حسین بھی کوئی اور نہیں ہے. یہ مولانا اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ دشمن حسین کا نام نہیں لینا چاہیے, لیکن یہاں مجبوراً 1 منٹ کے لیے میں لوں گا. ہاں جی, محفل حسین ہے تو یہاں ایسے پلیدوں کا نام ہونا نہیں چاہیے. بہرحال کبھی کبھی لینا ضرورت بن جاتی ہے. وہ مولانا حنیف قریشی آپ نے نام سنا ہوگا, اہل سنت کے خطیب ہیں, سہیوال میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے تاریخی جملہ کہا کہ کربلا کے بعد سے لے کر اب تک, خدا قسم یہ جملہ پوری زندگی ذہن میں رکھیں گے, آپ کے دل کو سکون آئے, آنا بھی چاہیے نا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ہماری محبت تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچائے, مولا فرماتے کیا کیا کرو, کوئی اور کام نہ کرنا, ماں کے قدموں میں بیٹھ جانا. ماں کے قدموں میں بیٹھ جانا. مولا فرماتے اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہونا, ماں کی قبر پہ چلے جانا, اپنا دایاں ہاتھ قبر پہ رکھنا, ایک جملہ ماں سے کہنا اماں تیرا شکریہ, تیری پاک دامنی کا نتیجہ ہے میرے دل میں حسین رہتا. یہ تو پاک دامن ہے میرے دل میں حسین. مولانا حنیف قریشی کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے کربلا سے لے کر اب تک, توجہ کرنا جملے پر, 1400 سال گزر گئے کربلا سے لے کر اب تک یزید ہزاروں آئے ہیں, حسین پھر نہیں آیا. یہ میرے جملے نہیں, اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ہزاروں یزید آئے, حسین پھر نہیں آیا. جواب خود دیتے ہیں, کہتے ہیں پوچھو اس کی وجہ کیا ہے, یزید ہزاروں آئے, حسین پھر نہیں آیا. خود جواب میں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یزید کے بعد سے لے کر اب تک یزید کی ماں جیسی ہزاروں مائیں آئیں, اس لیے ہزاروں یزید آئے. فاطمہ کے بعد نہ کوئی فاطمہ آئی نہ حسین آئے. یقین کریں آپ نے اس ماحول کو جنت کا ماحول بنا دیا ہے بھی جنت, جہاں حسین کا ذکر ہو
اللہ اسے جنت بنا دیتا ہے. اللہ اسے جنت. ریاض القدس میں حدیث موجود ہے, یہ میرے ذہن میں آ گئی نا تو یہ بھی آپ کے حوالے کرتا چلو. فرشتے آتے ہیں نا آسمان سے جہاں حسین کا ذکر ہو. کتاب ہے خصائص الحسینیہ جس میں اللہ نے جو حسین کو مخصوص فضائل عطا کی ہیں ان تمام فضائل کو اس میں لکھا گیا. اس سے پہلے اللہ نے کسی کو یہ فضائل نہیں دی. خصائص الحسینیہ اس میں بھی روایت موجود ہے. صاحب ریاض القدس نے بھی لکھا کہ چوتھے آسمان سے فرشتے گزر کر زمین پہ آتے ہیں, وہاں جاتے ہیں جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہو, واپس جاتے ہیں ان فرشتوں سے گزرتے ہیں, وہ روکتے ہیں جب تم گئے تھے تم سے یہ خوشبو نہیں آ رہی تھی, یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ کہا زمین پہ گئے تھے جہاں حسین کا ذکر ہو رہا تھا, یہ خوشبو وہاں سے لائے ہیں. کہتے ٹھیک ہے ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے مجلس ختم ہو گئی, لوگ چلے گئے, محب حسین عاشق حسین گھروں میں چلے گئے. وہ کہتے مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, وہ گھروں میں چلے گئے جہاں محفل حسین ہوئی تھی وہ جگہ تو موجود ہے. ہم وہاں جاتے ہیں, خوشبو لے کر آئیں گے. صاحب کتاب خصائص الحسینیہ نے لکھا 11 خصوصیت عزتیں اللہ نے اس جگہ کو عطا کی ہیں جہاں حسین کا ذکر ہے. 11 فضائل کتاب موجود ہے خصائص الحسینیہ, ایک ایک لفظ کا ذمہ دار. 11 فضیلتیں اللہ نے اس جگہ کو عطا کی جہاں حسین کا ذکر ہو. روایت میں نہیں لکھا کہ امام بارگاہ ہو, نہیں لکھا پنڈال ہو, نہیں لکھا مسجد ہو, نہیں لکھا گلی ہو, نہیں لکھا گھر کا صحن ہو. اتنا لکھا ہے کہ جہاں حسین کی مجلس ہو, حسین کا ذکر ہو, اللہ اسے 11 فضیلتیں عطا کرتا ہے. پہلی فضیلت انہو مطاف الکعبہ, جملہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, انہو مطاف الکعبہ. پوری کائنات کے مسلمان لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, مکہ جاتے ہیں, جا کے اللہ کا گھر کا طواف کریں. ان کے دل کی حسرت ہوتی ہے اللہ کے گھر کا طواف کریں. صاحب کتاب نے لکھا پوری دنیا پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہے. انہو مطاف الکعبہ, جہاں حسین کا ذکر ہو جائے اس جگہ کا طواف کعبہ آ کے کرتا ہے. اللہ جہاں حسین کا ذکر ہو اس جگہ کو کعبہ جیسی عظمت عطا کرتے ہیں. کعبہ بھی آ کر اس کا طواف کرتا ہے. کعبہ بھی کیوں نہ کرے کعبہ طواف؟ اس لیے کہ کعبہ کو بنانے والے بھی یہی ہیں جن کی آج آمد ہے. کعبہ کو انہوں نے کعبہ بنایا. اگر اللہ نے کعبہ کو عزت دی, جملہ کر رہا ہوں, علی کی ولادت سے پہلے کعبہ میں 360 بت تھا. علی کی آمد سے پہلے میرے استاد بزرگوار علامہ حافظ سید محمد سبتہ نقوی رحمت اللہ علیہ, خدا ان کے درجات بلند فرمائے, وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے جب علی حیدر کرام فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں سے محمد کے ہاتھوں پہ آئے نا, علی نے آنکھیں کھولی, علی نے آنکھیں کھولی, کہا میرے بیٹے محمد 3 دن علی نے آنکھوں کو بند رکھا, تیرے ہاتھوں پہ علی نے آنکھوں کو کھولا. علی سے پوچھو مجھے پریشان کیوں کیا 3 دن؟ نبی نے پوچھا یا علی آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا؟ کہا یا رسول اللہ میں بت شکن بن کے آیا تھا, میں کیسے آنکھوں کو کھولتا, میرے سامنے بت نظر آتے. علی آنکھوں کو کھولے کیسے جس گھر میں بت ہوں؟ میں آیا بت شکن بن کے تھا تو آنکھیں اس وقت کھولتا جب کعبے میں بت نظر نہ آتے. میں نے کہا نبی کے ہاتھوں پہ آنکھوں کھولوں گا. آج جس کی میلاد ہے نا, اس سے بڑا جملہ نہیں ہے خدا کی قسم. آج جس ہستی کی میلاد ہے
اس کے باپ کے آنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر میں اہتمام کیا ہے. پوری کائنات میں رجب گزرا ہے نا، ایک جملہ یہ بھی سنتے جائے، پوری کائنات میں آدم سے لے کر علی تک کوئی کعبہ میں نہیں آیا. علی سے لے کر قیامت تک نہ کوئی کعبے میں آئے گا، نہ کوئی کعبے میں آئے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ پھر کعبہ پہلے بھی تھا، آدم کی خلقت سے پہلے تھا کعبہ. توجہ، آدم کی خلقت سے پہلے تھا کعبہ. 900 سال یا 9000 سال آدم کا بت مٹی کا مجسمہ بن کے زمین پہ پڑا رہا. فرشتے گزرتے تھے، ہنستے تھے. اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنانا ہے. مٹی کے مجسمے کو دیکھ کر مسکراتے تھے. اللہ نے اس کو خلیفہ بنانا ہے. پروردگار آدم کو تو نے پہلے سجدہ کیوں نہیں کرایا؟ کرا دیتا. کہ تمہیں نہیں پتا ابھی تک آدم میں نے اپنی روح کو نہیں پھونکا. توجہ، ابھی تک اس میں روح نہیں آئی. پروردگار کعبہ پہلے تھا. تیرا قرآن کہتا ہے اس زمین پر سب سے پہلا گھر ہے کعبہ. سب سے پہلے بنایا ہے میں نے کعبہ کو. میرے پروردگار امت موسیٰ آئی، اسے سجدہ کعبہ کی طرف کراتا. عیسیٰ کی امت کو کعبہ کی طرف سجدہ کراتا. ابراہیم کی امت کو کعبہ کی طرف سجدہ کراتا. یہ کعبہ کی طرف سجدہ کرانا یہ بعد میں کیوں رکھا؟ جب سے پیدا بنایا تھا اس وقت سے سجدہ کراتا. ہو سکتا ہے آواز قدرت ہے، تمہیں نہیں پتا سجدہ کیسے کراتا. ابھی تک کعبہ کی روح نہیں آئی تھی. آنے دو، کعبہ کی روح آئے گی، کعبہ کی طرف سجدہ کراؤں گا. اور یہ روایت بھی سنتے چلے، وَلِدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. سنی شیعہ روایت میں موجود ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علی کی ولادت عین وسط کعبہ میں ہوئی. اللہ آپ کو مکہ لے جائے. بھی دعائیں کر رہا ہوں، آمین بلند آواز سے کہہ. اللہ آپ کو لے جا مکہ، بیت اللہ کا طواف کریں. اس چکر لگانے سے پتہ چل جائے گا گھر کتنی بڑا ہے. دور سے چھوٹا نظر آتا ہے، وہاں جب بندہ 7 چکر لگا کے طواف مکمل کرتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. اتنی بڑا گھر ہے. میں کہتا ہوں پروردگار علی کی ولادت آپ نے وسط کعبہ میں کیوں رکھی؟ توجہ، پوری زندگی لطف لیں گے. میرے پروردگار اتنی بڑا تیرا گھر، کعبہ کے اس کونے کے اندر علی کی ولادت ہو جاتی، ادھر ہو جاتی، اس کونے میں ہوتے ہو، اس کونے میں ہوتے ہو. یہ جوف کعبہ میں کیوں ہوئی؟ وسط کعبہ میں کیوں ہوئی؟ عجب نہیں آواز آئے 14ویں صدی کا ملا آئے گا، علی کے دشمن بڑھے گے. اگر کونے میں علی کی ہوتی ولادت، دشمن علی آتا کعبہ میں کہتا ادھر نماز نہیں پڑھوں گا، اس کونے میں علی کی ولادت ہوئی تھی، ادھر نماز نہیں پڑھوں گا، ادھر علی کی ولادت کا. میں نے وسط کعبہ میں علی کی ولادت کا اہتمام کیا. دشمن علی کعبے کی جس طرف نماز پڑھے درمیان میں اسے علی نظر آئے. کعبہ میں وَلِدَ عَلِيٌّ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. علی کے آنے کا اہتمام اللہ نے وسط کعبہ میں. اور یہ جملہ عرض کرتا چلوں، بڑا فرق ہے کبھی اپنے آپ کو کسی معصوم سے نہ ملانا، ہاں، بلکہ میں یوں کہوں وہ جو کہتا ہے نا نبی مجھ جیسا ہے، کفر ہے. کفر ہے کہنا کہ نبی مجھ جیسا ہے.
ہاں ان کی ولادت ہوتی ہے. بڑا فرق ہے. عام دنیا کی عورت اگر بچہ پیدا کرے نا محلے کی چھوٹی مسجد میں نہیں جا سکتی. توجہ کرنا, محلے کی چھوٹی مسجد میں نہیں جا سکتی. یہی فرق ہے نا. عام دنیا کی عورت بچہ پیدا کرے محلے کی چھوٹی مسجد میں نہیں جاتی. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں, ماں بھی کعبہ میں, بچہ بھی کعبہ میں. اللہ نے انہیں پاک بنایا ہے. کائنات کی یہ واحد ہستیاں ہیں, جب آتی ہیں دنیا میں ماں کا سر بھی سجدے میں ہوتا ہے, بچے کا سر بھی سجدے میں ہوتا ہے, سجدے میں ہوتا ہے. اللہ نے عزت دی ہے کعبے کو ان کی عزت کے صدقے, حسین کے صدقے, علی کے صدقے میں. یہ جملہ یہاں بھی عرض کرتا چلوں, آیت اللہ ملانی نے یہ جملے لکھے ہیں کہ یہ جو علی کی ولادت ہوئی ہے نا کعبہ میں, علی کعبے کا محتاج تھا یا کعبہ علی کا محتاج تھا؟ علی کعبے کا محتاج تھا یا کعبہ علی کا محتاج تھا؟ خود جواب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں دیکھو اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی علی کعبہ کا محتاج ہوتا, اگر دیوار نے مسکرا کے راستہ دیا تو کعبہ علی کا محتاج تھا. کعبہ علی کا محتاج تھا. یہ عظیم ہستیاں ہیں. آئے حسین 3 شعبان 4 ہجری, آج کے دن مولد لیلۃ الجمعہ, آج شب جمعہ ہے نا قبلہ, اور یہ روایت میں نے آج دیکھی ہے بہار میں حسین کی ولادت بھی شب جمعہ ہوئی. وَكَانَ مَوْلِدُهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ, روایت کے جملے حسین کی ولادت شب جمعہ ہوئی. توجہ, شاید زندگی میں پہلی مرتبہ یہ روایت پڑھ رہا ہوں. جب حسین کی ولادت ہوئی, او اللہ الہ خازن النیران ان نخلدہ النیران, ادھر حسین آئے ادھر اللہ نے جہنم کے دروغوں سے کہا آتش بند کر دو, حسین آ گیا ہے. پہلی مرتبہ روایت پڑھی ہے میں نے, بہار میں موجود. ادھر حسین آئے, اللہ نے کہا اوہا الہ خازن النیران, جہنم کے دروغوں نے اللہ نے کہا آج آگ بجھا دو, آگ بجھا دو, حسین آ گیا. آج آگ بجھا دو, حسین آ گیا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر کوئی عمل تمہیں جہنم سے نہ بچا سکے پھر حسین کی محبت دل میں لے آؤ, جہنم سے بچ جاؤ گے. مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے چھٹے امام سے, حضرت فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ یہ ارادہ کرتا ہے نا اپنے بندے کو خیر عطا کرے, اپنے بندے کو جہنم سے بچائے, کیا کرتا ہے؟ قاذف اللہ فی قلبہ حب الحسین, اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. پھر جملہ سنیے, وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ جِبْرَائِيلَ, اللہ نے جبرائیل کو وحی کی. ادھر حسین آئے, ادھر اللہ نے جبرائیل کو وحی کی. جبرائیل جی میرے خالق اکیلے نہیں, 70,000 فرشتوں کا لشکر ساتھ لو. پروردگار کیا کرنا ہے؟ اذهبوا على ارض المدینہ, یہ سارا لشکر لے کر مدینے چلے جاؤ. یہ میرا جملہ ہے. پروردگار کہاں جانا ہے؟
کہ پوچھتا کیوں ہے جہاں ہمیشہ جاتا ہے، جہاں ہمیشہ جاتا ہے. جاؤ میرا حسین دنیا میں آ گیا، جاؤ تزورو ہو، جاؤ حسین کی زیارت بھی کرو اور میری طرف سے مادر حسین کو مبارک بھی دو. توجہ، یہ کل میں بزرگ عالم دین کی خدمت میں بیٹھا تھا، یہ روایت میں نے ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا قبلہ بعض حضرات اس میں اشکال کرتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل پڑھو، اس روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے، لہذا وہ روایت پڑھ رہا ہوں. جبرائیل 70,000 فرشتہ لے کر چلا 5ویں آسمان پہ یا 4تھے آسمان پہ. جب پہنچا تو ایک فرشتہ جس کا نام ہے بطرس پڑا ہوا، صدائیں سنی کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ مدینے. کیوں؟ زہرا کے گھر حسین آیا ہے. اللہ، حسین آیا ہے. کہا مجھے بھی لے جاؤ گے، مجھے بھی لے جاؤ گے. جبرائیل کہتے ہیں کیا لے جانے میں تو کوئی حرج نہیں. کہا لے جائیں گے. توجہ کرنا، بطرس 700 سال، ذمہ داری ساتھ کر رہا ہوں، 700 سال سے یہ بطرس پڑا ہوا تھا. کام نہیں، بڑا عابد تھا. ایک مرتبہ عبادت کرنے میں تھوڑی سی سستی ہو گئی، تھوڑی سی سستی ہو گئی. اللہ نے کہا تمہیں سزا دینی ہے. یہ سزا آخرت میں لوگے یا دنیا میں؟ کہا پروردگار دنیا میں لوگا. اللہ اکبر، آخرت میں نہیں. اس سستی کی سزا دنیا میں. 700 سال سے یہ بطرس سزا بھگت رہا تھا. جبرائیل نے اٹھایا، فرشتوں نے اٹھایا، مدینے لے آئے، مدینے لے آئے. حسین سے بس نہیں کیا، اس جھولے سے بس کیا جس میں حسین تھا. توجہ ہے، حسین سے بس نہیں، اس جھولے سے بس کیا جس میں حسین تھا. اللہ نے شفا دی، پر مل گئے، اڑنا لگا دیا. فرشتے واپس آئے. جب 4تھے 5ویں آسمان میں پہنچا وہی بطرس تھا. کہتا ہے من ویسلی، مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا خبردار، اسی وجہ سے سزا ملی تھی. 700 سال پڑا رہا، پھر وہی باتیں، وہی تکبر. من ویسلی، مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی اس نے جواب نہیں دیا تھا، عوام قدرت آئی. پہلے ذات پہ تکبر تھا، اب حسین پہ کر رہا ہے. ذہن میں اپنا تکبر تھا، میں نے سزا دی. اب خود پہ تکبر نہیں کر رہا، ذات پہ نہیں کر رہا، اب من مثلی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اب حسین سے آزاد ہو کے آ رہا ہے. حسین سے آزاد ہو کے رہا ہے. وَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ حُورٍ عِينٍ. بڑی لمبی روایت ہے قبلہ، لطف آتا ہے خدا کے ذکر پڑھتے ہوئے. اللہ نے جنت کی حوروں کو وحی کی، تزینوا وتظاہروا، اپنے آپ کو مزین کرو اور جاؤ حسین کی زیارت کی. اللہ، اپنے آپ کو مزین کرو اور جاؤ حسین کی زیارت کے لیے. میں کہتا ہوں پروردگار، فرشتے یہ حوریں ہیں، جنت میں رہتی ہیں، مزین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جنت میں حوریں مزین ہی ہے نا، پھر مزین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، عجب نہیں، آواز قدرت ہے. جنت میں مزین رہنا اور بات ہے، حسین کے لیے مزین ہو کے جانا اور بات ہے. یہ اس کے لیے مزین ہو کے جا رہی ہے جو ان کا بھی مالک ہے، پوری جنت کا بھی مالک ہے، پوری جنت کا مالک ہے. کون حسین؟ زیادہ وقت نہیں لیتا، صرف 5-7 منٹ لیتا. کون حسین؟ اب تھوڑا سا حسین کا تعارف کرا دو. وہ عظیم ہستی ہے حسین کہ جس کا نانا سید الانبیاء ہے، جس کا نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، بھائی جوانان جنت کا سردار، ماں سیدۃ النساء العالمین
نانا سید الانبیاء، باپ سید الانبیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھائی جوانان جنت کا سرکار، تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، پوری کائنات کی سرداریاں جس گھر میں اکٹھی ہوں اس گھر کے مالک کو حسین کہتے ہیں۔ جس گھر میں اکٹھی ہوں نا اس گھر کے مالک کا نام حسین ہے، جوانان جنت کا سردار ہے حسین۔ کون جنت؟ جس میں جوان ہوں گے۔ یہاں میں کبھی رک جاتا ہوں بزرگوں کو ڈرانے کے لیے، ہاں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اجازت صاحب آپ جوان ہیں، بوڑھے بھائی نبی نے کہا ہے نا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے، اس کا مطلب ہے جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جو بوڑھے عاشق حسین ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جنت میں سارے جوان ہوں گے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ بوڑھے نہیں جائیں گے، کہا جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ بوڑھے نہیں جائیں گے، کہا جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ جو جگیر حسین کی ہو وہاں بوڑھا بھی جوان ہوگا۔ بوڑھا بھی جوان ہوگا، وہاں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا۔ حسین کی جگیر ہے نا۔ بوڑھے جوان بن کے جائیں گے۔ سلوات پڑھیں جی مل کر بابا سلامت رہے۔ یہ شاید پہلا مولوی ہوں جس کو قصیدے کے مصرے پہ نیاز مل گیا ممبر پہ۔ سلوات پڑھیں مل کر بابا بوڑھے بھی جمتی ہوں گے۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا نا حسین زانوں پہ بیٹھے تھے نا، عظمت حسین کی حدیث کا جملات کر رہا ہوں، حسین زانوں پہ بیٹھے ہیں، نبی حسین کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بنی الحسین انت سید شباب اہل الجنہ، انت سید شباب اہل الجنہ۔ حسین جدوں کا فی الجنہ، ابو کا فی الجنہ، اموں کا فی الجنہ، خالوں کا فی الجنہ، اختوں کا فی الجنہ، محبوں کا فی الجنہ، محب و محبی کا فی الجنہ۔ میرا حسین تو جنت کا مالک ہے، تیرا باپ بھی جنتی، تیری ماں کی بھی جنتی ہے، تیرا دادا بھی جنتی، تیرا نانا بھی جنتی، تیری نانی بھی جنتی، تیری دادی بھی جنتی، حسین تیرا محب بھی جنتی ہے، اور جو تیرے محب سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ کائنات میں اس سے عظیم ہستی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں حسین کی محبت عطا کی۔ حسین کی محبت لوگ جنت ڈھونڈتے ہیں، کہاں ملے گی؟ ادھر ادھر تلاش نہ کرو، حسین کے دروازے پہ آئے۔ کسی ایک مولوی نے اہل سنت کے عالم دین سے کہا کہ تو ہمیشہ حسین کے فضائل پڑھتا رہتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اس کا جملہ ہے کہ اگر روز قیامت اللہ یزید کو جنت میں بھیج دے کیا کرو گے؟ پریشان ہو گے نا آپ بھی؟ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہونے والا ہے ہی نہیں، دشمن حسین ہو، اگر اللہ یزید کو نعوذ باللہ جنت بھیج دے کیا کرو گے؟ اہل سنت کا عالم دین چہرہ سرخ ہو گیا،
خدا کی قسم غصے سے کہتا ہے مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ لعنت ہے اس جنت پر جس میں یزید ہو، میری جنت تو وہی ہے جہاں میرا حسین ہوگا۔ میری جنت کا نام حسین ہے۔ کربلا اے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، بلند کر صلوات۔ صلی اللہ۔ میری جنت کا نام حسین ہے۔ جیتے رہے بیٹے۔ میری جنت کا نام حسین ہے۔ آیت اللہ بہجت کا جملہ کر رہا ہوں۔ اگر دنیا میں آیت اللہ بہجت مرحوم خدا غنی کی رحمت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہو نا، دنیا میں اگر کسی نے جنت دیکھنی ہو کربلا چلا جائے۔ خدا قسم کائنات کی قیمت کا جملہ کہا ہے آیت اللہ بہجت مرحوم نے۔ دنیا میں اگر کسی نے جنت دیکھنی ہو کربلا چلا جائے، کربلا چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے زہر پر جہنم حرام ہے۔ کربلا کے زہر پر جہنم۔ آخری روایت محب حسین کے لیے، زہر حسین کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آخری روایت روز قیامت آواز قدرت آئے گی، این زوار الحسین۔ میرا موضوع نہیں تھا یہ، آپ کی محبت کے لیے آخر جملہ کر رہا ہوں۔ محشر کا میدان ہوگا، انبیاء، اوصیاء، امتیں ساری موجود ہوں گی۔ آواز قدرت ہے کہ این زوار الحسین، حسین کے زوار کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین کے زوار کہاں ہے؟ بہت ساری تعداد میں حسین کے زہر ایک طرف اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ آواز قدرت ہے کہ آج میں اللہ محشر کے میدان میں تجھے حسین کی قبر کی زیارت کا اجر دینا چاہتا ہوں۔ آج میرا جملہ نہیں، چھٹے امام کا جملہ ہے۔ زندگی میں نمک اور پانی پہ گزارا کر لینا، بھوک برداشت کر لینا، زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جانا۔ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جانا۔ اور پھر معصوم کا جملہ ہے حنکوا اولادکم بتربت کربلا۔ یہ بچوں کو گھٹی لگاتے ہو نا، معصوم کا جملہ ہے، عام چیز سے نہیں۔ جب بچوں کو گھٹی لگاؤ، معصوم فرماتے ہیں حنکوا اولادکم بتربت کربلا۔ جب بچوں کو گھٹی لگاؤ نا، پانی یا دودھ کے اندر خاک کربلا ملا دیا کرو۔ پانی میں خاک کربلا ملاؤ۔ مولا کیوں؟ مولا چاہتے یہ ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد ماں کی آغوش میں محبت حسین لے لے۔ حنکوا اولادکم بتربت کربلا، گھٹی میں خاک کربلا ملاؤ۔ این زائرین حسین زوار الحسین، کان حسین کے زہر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا میں تمہیں آج اس زیارت کا اجر دینا چاہتا ہوں، اجر دینا چاہتا ہوں، کم سے کم اجر۔ ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، پروردگار اجر دینا چاہتا ہے زہر حسین کو۔ ہاں آج میں حسین کے زہر کو محشر کے میدان میں ان انبیاء کی موجودگی میں حسین کے زہر کو اجر دینا چاہتا ہوں۔ پروردگار اجر کیا ہے؟ توجہ، پروردگار اجر کیا ہے؟ آواز قدرت ہے کہ ہر زہر حسین میں اللہ کی طرف سے اس کو اجر یہ مل رہا ہے، خود بھی جنت چلا جائے اور محشر میں نگاہ دوڑائے، جس نے اس سے محبت کی تھی، نیکی کی تھی، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اللہ صلی اللہ۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کم از کم ایک زہر حسین 70 گناہگار کو ساتھ لے جائے گا۔ اللہ
ایک زہر حسین 70 گناہگار کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ روایت آپ کو یاد ہے نا کہ جب حسین آئے نا، بس آخر جملہ کر رہا ہوں، جب حسین آئے نا اللہ نے جہنم کے دروازوں سے کہا آگ کو بند کر دو، حسین آ گیا۔ وہ روایت اس سے ملانا چاہتا ہوں، زہر حسین کے لیے یہ عظمت، اور جب حسین آئے کہا آگ بند کر دو، حسین آ گیا۔ پروردگار جہنم میں ہے کون؟ تیرے دشمن۔ توجہ قبلہ شمسیدہ، پروردگار جہنم میں ہے کون؟ تیرے دشمن۔ معمولی نہیں، فرعون اس میں ہے، نمرود اس میں ہے، شداد اس میں ہے، مشرک اس میں ہے، کافر اس میں ہے۔ تیرا دشمن چل رہا ہے، کہتے ہو آگ بند کر دو، تو ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، جو اللہ حسین کی آمد پہ اپنے دشمنوں کے لیے تھوڑی دیر جہنم کی آگ بجھا رہا ہے، جس کے دل میں حسین رہتا ہے وہ کیسے جہنم میں جائے؟ صلی اللہ حسین سے محبت نجات کی ضمانت ہے، حسین سے محبت نجات کی ضمانت ہے۔ میں کیسے بتاؤں کہ کیا کیا حسین ہے؟ اللہ اکبر، میں کیسے بتاؤں کیا کیا حسین ہے؟ قطرہ ہے کائنات تو سمندر حسین ہے۔ میں کیسے بتاؤں کہ کیا کیا حسین ہے؟ قطرہ ہے کائنات تو سمندر حسین ہے۔ بچپن یہ عالم، یہ رتبہ اور یہ شان کہ بچپن میں زلف نبو سے کھیلنے والا حسین ہے۔ بچپن میں بھی زلف نبی سے کھیلنے والا۔ میں کیسے بتاؤں کہ کیا کیا حسین ہے؟ میں کیسے بتاؤں کہ کیا کیا حسین ہے؟ قطرہ ہے کائنات تو سمندر حسین ہے۔ یہ عالم، یہ بچپن، یہ شان اور شوکت کہ بچپن میں بھی زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے۔ زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے۔ جب بھی دشمن کے سامنے کوئی جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو اس ذہن کا مالک حسین ہے۔ جو بھی ظالم کے سامنے جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو اس ذہن کا مالک۔ ایک اور شعر ہے، یہاں جملہ ختم کر رہا ہوں۔ کسی نے خوبصورت کہا، کیوں تجھے اس سے حسد ہے، کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے۔ اس سے تجھے حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، علی کے روح کا چین ہے۔ نبی کی آنکھ کا نور ہے، علی کے روح کا چین ہے۔ ذرا دیکھ اپنے خمیر میں، ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا یزید تھا، جو نہ مٹا وہ حسین ہے۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹا وہ حسین ہے۔ نجات کی زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں، وقت آپ کا زیادہ ہو گیا، کبھی انشاءاللہ موقع ملا۔ حسین کشتی نجات ہے، حسین کے سوا کوئی کشتی کنارے نہیں لگے۔ اگر دنیا میں اور آخرت میں تمہیں نجات چاہیے تو پھر حسین کی طرف آ، پھر تمہیں حسین کے دروازے پر خواہش ہو جنت کی اور دشمنی ہو جنت کے مالکوں سے۔ یہ دیوانہ پانی ہے نا، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ خواہش ہو جنت کی اور دشمنی ہو جنت کے مالک سے، ایسا نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب معجزات نے ایک جملہ لکھا ہے، حسین کی جنت کی ایک دفعہ فرشتے نے خواہش کی کہ پروردگار میں تیرے حسین کی جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے حسین کی
جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ 70,000 سال اس فرشتے کو اللہ نے مہلت دی، حسین کی جنت کی سیر کرتا رہا۔ 3 مرتبہ۔ جب تیسری مرتبہ 70,000 سال ختم ہوئے، جنت میں اترا۔ جب اترا تو ایک کنیز بیٹھی تھی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی جنت دیکھ رہا ہوں، ہے کتنا؟ حسین کی جنت دیکھ رہا ہوں، ہے کتنا؟ کہا میرا مشورہ من یہی پہ رہ جا۔ 3 مرتبہ 70,000 سال کے تیرے سفر نے حسین کی کنیز کے ایک صحن سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ حسین کی جنت ہے، کوئی دنیا کا محل نہیں۔ فرشتے بھی سیر کریں تو وہ جگیر ختم نہیں ہوتی۔ ہاں اس جنت میں جانا ہے نا، پھر حسین کے دروازے پہ آ۔ اللہ کرے جس طرح یہ محبت حسین ہمارے دل میں ہے، خدا کرے یہ محبت کا نور ہمارے دلوں میں بڑھتا جائے۔ پروردگار تجھے کریم کربلا کی عزت کا صدقہ، آج جس مولود کی ولادت کا دن ہے، اور پھر یہ جو شب آئی ہے نا، یہ بھی جملہ عرض کر دوں کہ کائنات میں اگر تمہیں کوئی وفا نظر آتی ہے تو وہ عباس کا صدقہ ہے۔ پوری کائنات میں اگر کہیں وفا نظر آتی ہے نا تو یہ وفا عباس کا صدقہ ہے۔ پروردگار میں بلکہ یوں کہوں، اللہ نے علی کو ناصر رسول بنایا، عباس کو ناصر حسین بنایا، ناصر حسین بنایا۔ پروردگار ان عظیم ہستیوں کا واسطہ، جتنے بھی میرے بزرگ، میرے جوان، میرے بچے، خواتین اس میلاد میں، اس محفل میں، جشن میں دلوں میں اپنی دعائیں لے کر آئے ہیں، پروردگار تجھے حسین کا صدقہ کسی کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے نا، حسین کا صدقہ تمہیں کوئی واسطہ دینا، کسی کی دعا تو رد نہیں کرتا۔ میرے کریم اللہ تجھے کریم کربلا کا واسطہ اس خوشی کے موقع پر سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ قبلہ بخاری صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، قبلہ شمسی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار تجھے امام حسین کی عزت کا واسطہ ہم سب کی آنکھوں کو ایک مرتبہ کربلا دکھا۔ پروردگار ہمیں دنیا میں جنت دکھا دے۔ پروردگار ہمیں بین الحرمین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار وہ ہمارے لیے لمحہ دنیا میں سب سے عظیم لمحہ ہوگا کہ دائیں طرف روضہ حسین ہو، بائیں طرف روضہ حضرت عباس ہو، اور بین الحرمین ہم ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، تجھے حسین کی عزت کا واسطہ مادر حسین کے حرم کو آباد فرما۔ پروردگار تجھے کریم کربلا کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت کے قابل بنا، ہم سب کو امام زمانہ کا سچا اور حقیقی سپاہی بنا۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کا نمازی سپاہی بنا، متقی سپاہی بنا۔ جس طرح امام کو سپاہی چاہیے ہمیں اس طرح بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنی بھی بیٹیاں، بہنیں، مائیں آئی ہوئی ہیں، پروردگار ان کے پردوں کی حفاظت فرما۔ خواتین بھی امام کی سپاہیوں میں ہوں گی، پروردگار ان کو بھی اس طرح سپاہی بنا جس طرح امام زمانہ کو سپاہی کو ہونا چاہیے۔ پروردگار محمد والے محمد کی عزت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس محفل کے بانی جس نے حصہ لیا ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں امام حسین کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ رب صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام حسین کی عظمت پر بآواز بلند صلوات۔